کوئی نہیں منانے سے منع کرتا. ذرا اس بارگاہ کے آداب دیکھو. یہ ڈھول باجے، یہ تماشے گاچے، یہ شور و غل، یہ پٹاخے پھل جھڑیاں، وہاں تو صحابی نے باہر سے آواز لگائی، عرش عظیم ہل گیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی منانے سے نہیں روکتا. بارگاہ عالی میں جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، مہاجرین مکہ بیٹھے ہیں، انصار مدینہ بیٹھے ہیں، غازیان بدر و احد بیٹھے ہیں. باتیں ہوتی ہیں، آواز اونچی بھی ہو جاتی ہے، فوراً وہی الیہ آ گئی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور صحابہ بیٹھے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے دین کے لیے گھر بار خیش قبیلے سب کچھ ترک کر دیا. وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے جانیں نچھاور کی، بیٹے قربان کیے. فرمایا آواز اونچی نہ ہو. اگر آواز اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، میں ساری تمہاری قربانیاں میں تمہارے منہ پہ دے ماروں. کسی عبادت کی ضرورت نہیں. میرے بھائی ضرور مناؤ، لیکن کبھی یہ سوچا کیا یہ سارے آداب آپ کے منانے میں موجود ہوتے ہیں؟ آگے چلو. اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں. بڑا وسیع نظام ہے اس کے ماتحت. جتنے بندے دنیا میں آتے ہیں اس کا ایک ملازم ہر بندے کے ساتھ ہے. جب چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے اسے اشارہ کرتا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، معین وقت کا اشارہ کرتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے. فقیر بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، گدا بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں. پتہ تب چلتا ہے جب روح لے کے چلتے ہوئے. طبیعت عالی ناساز ہے. اپنی محبوبہ زوجہ محترمہ کی گود میں آرام فرما ہے. دختر نیک اختر تیمارداری کر رہی ہیں. کوئی حجرہ مبارک کے باہر سے آواز دیتا ہے، یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ کی دختر نیک اختر کو بات پسند نہیں آتی. ترشی سے جواب دیتی ہیں کہ حضور کی طبیعت مبارک میں گرانی ہے اور تم اجازتیں طلب کر رہے ہو. حضور فرماتے ہیں نہ بیٹا، اس نے کبھی اجازت نہیں مانگی، اس کے تو نمائندے کام کرتے ہیں. یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے جہاں یہ خود کھڑا اجازت مانگ رہا. بیٹا یہ ملک الموت. جب ہم میلاد مناتے ہیں اس ادب کا لحاظ ہوتا ہے اس میں. میرے بھائی یا بات سمجھ لو یا مجھے سمجھا دو. میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ یہ ہاؤ ہو، یہ شور و غل، یہ پٹاخے، یہ دھماکے، یہ کبھی کبھی لوگ اسے گھروں میں مناتے تھے، تلاوت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، علماء سے تقریریں کراتے تھے. جلسے، پھر جلسے ہو، گھروں سے نکل کر جلسے ہو گئے. جلسے جلوسوں میں بدلے، جلوس جشن میں بدل گئے. جشن کا مطلب ہوتا ہے جو جس کا دل چاہے کرے.
اس بارگاہ میں میرے بھائی عشق و محبت بھی آداب کے پابند ہیں۔ عشق ایک جنون کا نام ہے، جنون پابندیاں نہیں مانتا، لیکن اس بارگاہ میں عشق بھی پابند ادب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم محبت کریں جیسا ہم چاہتے ہیں، رب چاہتا ہے ایسے محبت کرو جیسے میں چاہتا ہوں۔ ہم اپنی بات منوائیں یا اپنے رب کی مانیں؟ ایک بات۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حضور کے عہد مبارک میں یوم ولادت منایا جاتا تھا؟ کیا صحابہ مناتے تھے؟ تابعین، تبع تابعین، متقدمین، سلف صالحین؟ ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ وراثت میں، دین تو وراثت میں ملا ہے، یہ کہاں سے ملا؟ ہماری وراثت میں تو نہیں ہے، یہ ہم نے مغرب سے لیا ہے۔ اقوام مغرب برتھ ڈے کے نام سے یوم ولادت اپنا بڑوں کا، دوستوں کا مناتی ہیں، ہم نے بھی لے لیا۔ بہت سی چیزیں ہم مغرب سے لے رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لے لی۔ ایک اور چیز ہم نے مغرب سے لی، ہر خاتون اپنے میاں کا نام ساتھ لکھتی ہے، خاتون کا نام آگے میاں کا نام۔ کیا ازواج مطہرات کے اسماء گرامی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے؟ صحابیات کے نام نامی کے ساتھ کسی صحابی کا نام آتا ہے؟ تابعین، تبع تابعین، خیر القرون میں کوئی وجود نہیں۔ یہ بھی ہم نے مغرب سے لیا ہے۔ اور پھر اس میں ایک تماشا اور ہے، بعض والد گرامی کا نام لگا لیتی ہیں، پتہ نہیں چلتا اس خاتون کے نام کے آگے والد کا نام ہے یا خامند کا نام ہے۔ یہ ہم نے مغرب سے چیزیں ادھار لے لی ہیں، لیکن کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، یہ مباحات میں سے ہیں۔ مباح ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی نام رکھتا ہے، کیا حرج ہے؟ لیکن فعل مباح کو واجب یا سنت یا فرض قرار نہیں دینا چاہیے۔ واجب، فرض، سنت قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نہ کرنے والا گناہگار ہے۔ یہ قرار دینا منصب نبوت ہے۔ جس کام کو نبی نے فرض، سنت، واجب قرار نہیں دیا، غیر نبی اسے قرار نہیں دے سکتے۔ ہم نہ صرف شور و غوغا گستاخی کرتے ہیں، نہ منانے والے کو بھی کافر یا کم از کم کافر نہ کہہ سکے تو وہابی، تو وہابی بھی ایک بڑا عجیب لفظ ہے، جس کا دعوے دار کوئی بھی نہیں کہتا میں وہابی ہوں۔ سکھ کہتا ہے میں سکھ ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں، مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ہر فرقے والا کہتا ہے میں اس فرقے کا فرد ہوں۔ تو یہ وہابی کون ہے؟ ایک کتاب ہے اور انڈین مسلمز، ہندوستانی مسلمانوں کے بارے جو انگریز نے لکھی ہے، آج اب تو وہ یہاں بھی ملتی ہے، پہلے برطانیہ میں دستیاب تھی، اب پاکستان میں بھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں جب علماء حق نے تحریک پر تحریک چلا کر ہمارا ناطقہ بند کر دیا تو ہم نے تلاش کیا اور ہم عرب سے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے نام سے وہاب کو ہم نے لیا۔ محمد ابن عبد الوہاب وہ بندہ تھا جو آل سعود کے ساتھ مکہ مکرمہ کی فتح میں اور مدینہ منورہ پر غلبے میں ان کے ساتھ تھا، سخت مزاج تھا اور اس کے اقدامات سخت تھے، مسلمان اس سے چڑھتے تھے، لہذا ہم نے وہ لفظ وہاب کا لے کر وہابی بنایا اور اپنے کچھ ایسے بندے پیدا کیے جو علماء حق پر وہابی کا لفظ چسپاں کر دیں کہ مسلمانوں میں مسلمان اس سے نفرت کرنے لگے۔ چور چوری کرتا رہے، چور کہلاتا ہے، وہابی نہیں کہلاتا۔ ہزاروں بندے قتل کر دو، وہابی نہیں ہوتے۔ ڈاکے کرتے رہو، وہابی نہیں ہوتے۔ خرافات اور بدعات کے خلاف بات کرو، وہابی ہو جاتے۔ یہ وہ
انگریز کا بنایا ہوا تیر ہے، دنیا میں کوئی نہیں کہتا میں وہابی ہوں، باطل فرقے والے بھی اپنے فرقے کا دعویٰ کرتے ہیں میں فلاں ہوں۔ تو میرے بھائی یہ